بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبداللہ رینوئی ہے۔ میں البانوی نسل مقدونیہ کا باشندہ ہوں اور اس وقت بیلجیم میں زیر تعلیم ہوں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی قادیانیت کے دجالی جال میں پھنس گیا تھا۔ دراصل لوگوں کی ایک قلیل تعداد کو ہی قادیانیت کے جھوٹے ہونے کا علم ہے، کیونکہ مشرقی یورپ میں مسلمان کمیونسٹ حکومتوں کے زمانے میں مذہبی آزادی سے قطعاً محروم تھے اور ان کے لیے مذہبی تعلیم کا حصول ممکن نہ تھا، اس لیے وہ اپنی کم علمی کی بنا پر قادیانیت کا آسان ہدف ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر مشرقی یورپ کا باشندہ ہونے کی بنا پر قادیانیت کے جھوٹے ہونے سے لا علمی کے سبب قادیانیت کے خلاف مزاحم نہ کر سکا۔ 2000 میں ایک قادیانی نے فتنہ قادیانیت کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہوئے مجھے تعارف کروایا۔ اس قادیانی طالب علم نے مجھے بتایا کہ قادیانی مشن ہاؤس میں قادیانیت کے بارے میں البانوی زبان میں کئی کتب موجود ہیں۔ چونکہ میں نے اپنے بیلجیم میں ہونے کی بنا پر ایک طویل عرصے سے اپنی زبان البانوی میں کتب نہیں پڑھی تھی، اس لیے زیادہ تر اپنی مادری زبان کو پڑھنے کا مواقع دستیاب ہونے کی قطعی دلچسپی کی بنا پر میں البانوی زبان میں قادیانی لٹریچر کی طرف راغب ہوا۔ فی الواقع اس طور پر نوجوان کو قادیانی ڈاکٹروں سے رابطے کے لیے آمادہ کیا جاتا تھا۔ ان ڈاکٹروں کو اپنے مشرقی یورپ کے مسلمان نوجوان کی مذہبی حالت سے خصوصی واقفیت کی بنا پر مشرقی یورپ کے مسلمان نوجوانوں کی برین واشنگ کی خصوصی مہارت حاصل تھی۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ قادیانی مشن کے ساتھ منسلک افراد اپنی مذکورہ بالا تمام تر مہارت کے باوجود مغرب یورپ میں مقیم مشرقی یورپ کے مسلمانوں میں اپنے مذہب کی اشاعت میں قطعاً ناکام رہے۔ قادیانی مذہب کو اسلام کا فرقہ سمجھ کر اسے قبول کرنے والے مسلمان بھی اس کے علیحدہ وار جھوٹا مذہب ہونے کی آگاہی پر اسے ترک کر دیتے، حتیٰ کہ میں بھی صرف 5 ماہ ان میں شامل رہا۔ اس تفصیل میں جائے بغیر کہ مجھے کیسے پھنسایا گیا کہ میں ان کے جال سے کیسے نکلا، مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں کسی خطرناک قسم کے جال میں پھنس چکا ہوں۔ قادیانیت کی اصطلاحوں سے تدریجی واقفیت کی بنا پر قادیانیت کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہونے سے مجھ پر واضح ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ نہ ہی مجھے قادیانیوں میں ان کے گریبانی کی موت کے فوراً بعد تفریح کے بارے میں کچھ علم تھا، اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ قادیانی مسلمانوں کی ازلی دشمن یہودیوں کے ساتھ بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک یہودی غیر قادیانی مسلمانوں کی نسبت بہتر لوگ ہیں، جبکہ وہ غیر قادیانی مسلمانوں کو کافر قرار جانتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک ایک غیر قادیانی مسلمان کی ابتدا میں نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جنگ کرنے والے یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کسی گروہ کے لیے پسندیدہ کیسے ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں۔ قادیانی لٹریچر کے مطالعے سے یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ قادیانیوں کے انگریزوں سے ہمیشہ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ قادیانیت کے بانی انجیانی مرزا غلام احمد کے بیٹے نے اپنی کتاب دعوت الامیر میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ اس کے باپ نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی فتح کی دعا کی تھی۔ انگریز برصغیر پاک و ہند میں بطور استعماری قوت کے داخل ہوئے تھے اور اس طور پر اپنے وطن کو استعماریت کا نشانہ بنانے والوں کو شکست کی دعا کرنا زیادہ منطقی بات تھی، لیکن مرزا قادیانی کے اس کے برعکس عمل سے ثابت ہوا کہ برطانوی استعمار اور قادیانیوں میں باہم تعلق تھا۔ بعد ازاں مجھے ایک احمدیہ موومنٹ برٹش پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس کے مصنف نے ناقابل تردید دلائل سے یہ ثابت کیا کہ قادیانیت فی الحقیقت انگریزوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ایک تحریک ہے اور اس کا یہودیوں کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ ان تمام معلومات نے مجھے قادیانیت کو ایک اسلامی گروہ بجنے پر فریب حالت سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور انصاری کو اپنا دوست، وہ مددگار، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، سو وہ انہی میں سے ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ قادیانی بننے سے 6 ماہ قبل میں نے ایک واضح خواب دیکھا۔ اس خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ ان کے بتلائے بغیر ہی مجھے یقین تھا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ میں خود کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یقین سا تھا کہ مجھے کوئی اچھی خبر دی جائے گی۔ میں نے اس سے قبل ایسا واضح خواب نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی سرمئی لائنوں والا خوبصورت سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ان کے گیسو دراز اور چہرہ انور بہت پیارا تھا۔ انہوں نے میری مادری زبان عربانوی میں مجھے بشارت دی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ غار سے استعمال کیا۔ میں نے اس سے پہلے یہ لفظ کبھی نہیں سنا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تو میں نے اپنے انکل سے جو اپنے کام پر جا رہے تھے اس لفظ غار کے معنی دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ گھڑیا، بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کے باڑے کے گرد لگائی جانے والی باڑ ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی اس لفظ کا یہی مطلب بتایا، تاہم اس نے اضافہ کیا کہ یہ اپنے اندر حفاظت کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ قادیانیت میں شمولیت کے وقت یہ خواب میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بعد ازاں جب میں نے اس خواب کے بارے میں مشن کے لیڈر اور واعظ کو بتایا تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی یا ان کے 4 خلفاء میں کسی ایک کو دیکھا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میرا کامل یقین ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تھا اس سے بیشتر میں اپنے ساتھی طالب علم کی وجہ سے تقریباً قادیانی ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات بھی ڈال دیے تھے۔ جب میں نے اس خواب کے حوالے سے قادیانیت کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور اسے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یعنی وہ خواب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دکھایا کہ میرے شبہات کی بنیاد میرا خواب ہے، تو اس نے مجھے لکھا کہ دراصل وہ خواب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے قادیانیت کی جانب رہنمائی کی غرض سے تھا۔ وہ خواب تمہیں اللہ نے اسی لیے دکھایا کہ تم قادیانیت کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس خواب کی یہ تعبیر درست نہیں تھی تو پھر تمہیں ہماری بجائے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مرد الاسلام ٹھہرانا چاہیے۔ میں نے قادیانی طالب علم کی متذکرہ بالا تحریر کے جواب میں لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواب دکھائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ایک بڑی سعادت ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے قبل عظیم اسلام سے انحراف کیا، لیکن یہ قطعاً عارضی تھا، اور اس عارضی انحراف سے مجھے قادیانیت کا اصل چہرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا اور مجھے پتہ چل گیا کہ قادیانیت سراسر گمراہی ہے۔ اسی طور پر میرا مقدر تھا کہ میں تمہارے حلقہ میں شامل ہو جاؤں اور مجھے یقین طور پر یہ پتہ چل جائے کہ قادیانیت مطلقاً غلط ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب بعنوان اسلامی اصولوں کی فلسفی لکھی تھی۔ جب میں نے قادیانی مبلغوں سے قادیانی مذہب کے بانی کی لکھی ہوئی کچھ کتاب فراہم کرنے کی شورا کے صدر نے مذکرہ بالا کتاب پڑھنے کی تجویز دی۔ اللہ کی رحمت سے اس چھوٹی سی کتاب نے اسلامی اصولوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے والے کذاب کی نشاندہی کے لیے کافی مواد فراہم کیا۔ اس کتاب کی انگریزی ترجمے میں سورۃ الکوثر کی آیت 8 میں مرزا غلام احمد نے جان بوجھ کر اپنی ذاتی تشریح کو تقویت پہنچانے کے لیے آیت قرآنی کا غلط ترجمہ کیا ہے، بلکہ آخر میں انہوں نے اپنے اعمال سے جہنم کو جان جاؤ گے کا اضافہ کیا ہے۔ ایسا کرنا ایک خوفناک جرم ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کرنے کا جرم کوئی بہت ہی ظالم مختص کر سکتا ہے۔ مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا اور ان کی جماعت اسلام دشمن ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب میں قادیانی شکنجے سے نکل گیا۔